محترم طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم طلبہ اکرام، ہمارے سامنے کتاب نور الایضاح موجود ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تک سبق سماعت کر لیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم الحمدللہ رب العالمین سے سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج کی اس گھنٹی میں جتنا بھی سبق ہو جائے گا 35-30 منٹ کی گھنٹی میں انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے صحیح عبارت ما وجہ اعراب کے سماعت کریں اور ترجمہ بھی باغور سماعت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا۔ اللہ للہ، یہ للہ موصوف ہے اور رب العالمین صفت ہے۔ تو موصوف صفت کا قاعدہ ہے کہ اردو میں صفت پہلے موصوف بعد میں آتی ہے، تو اس قاعدے کے حساب سے ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں: تمام تعریفیں تمام عالم کو پالنے والے اللہ کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں پورے جہان کو پالنے والے اللہ کے لیے ہیں۔ پورے جہان کو پالنے والے اللہ۔ اس طریقے سے صفت پہلے اردو میں اور موصوف بعد میں آئی، اور یہی طریقہ ہوتا ہے اردو میں موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا، کہ پہلے اردو میں صفت لائی جاتی ہے، بعد میں موصوف لایا جاتا ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پورے عالم کا پالنے والا، یا اس طرح کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں پورے عالم کو پالنے والے اللہ کے لیے ہیں۔ اور درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا نبیوں کے آخر محمد پر، علی سیدنا ہمارے آقا محمد خاتم النبیین۔ خاتم النبیین محمد کی صفت ہے، تو وہی قاعدہ کہ اردو میں صفت پہلے موصوف بعد میں ہوتا ہے، تو ترجمہ ہوگا درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا نبیوں کے آخر محمد پر۔ خاتم آخر، درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا نبیوں کے آخر محمد پر اور آپ کی پاک آل اور آپ کے تمام صحابہ پر، وعلی آلہ الطاہرین، اور آپ کی پاک آل اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ یہ ترجمہ ہوا
اب مختصر سی وضاحت۔ ہاں، وضاحت سے پہلے وجہ اعراب سماعت کریں۔ الحمد مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ للہ، اللہ اس میں جلالت مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے۔ ربی مجرور ہے، اللہ اس میں جلالت کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ العالمین جمع مذکر سالم مجرور ہے رب کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ والصلاۃ والسلام یہ معطوف علیہ سے مل کے مبتدا ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ علی سیدنا سید مجرور ہے علی حرف جار کی وجہ سے، نا ضمیر مجرور متصل ہے۔ محمدن مجرور ہے بدل ہونے کی وجہ سے، سیدنا مبدل منہ ہے اور محمدن بدل ہے۔ خاتم النبیین، خاتم مجرور ہے محمد کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ النبیین مجرور ہے خاتم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ وعلی آلہ مجرور ہے علی حرف جار کی وجہ سے۔ الطاہرین یہ بھی مجرور ہے آل کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ صحابتہ مجرور ہے آل پر معطوف ہونے کی وجہ سے۔ آلہ الطاہرین یہ موصوف صفت سے مل کے معطوف علیہ ہے اور صحابتہ معطوف ہوگا، تو صحابتہ مجرور ہے آل پر معطوف ہونے کی وجہ سے۔ اجمعین بھی مجرور ہے صحابتہ کی تاکید ہونے کی وجہ سے۔ یہ یہاں تک عبارت کا اعراب ہوا وجہ کے ساتھ۔ اب الفاظ کی تھوڑی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ حرف تعریف ہے استغراق کے لیے، اسی کا ترجمہ میں نے تمام کیا ہے۔ استغراق کے لیے الف لام، اور الف لام استغراقی کا ترجمہ تمام، کل، سب کی سب سے کیا جاتا ہے۔ حمد تعریف، تمام تعریف۔ حمد کی تعریف هو الثناء بالجمیل، هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، زبان سے کسی کی اختیاری خوبی پر تعریف کرنا۔ وہ اختیاری خوبی نعمتاً کانا او غیرہا، چاہے نعمت ہو یا غیر نعمت ہو۔ زبان سے کسی کی اختیاری خوبی بیان کرنا، وہ اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو۔ لی حرف جار ہے، اللہ، یہ اس کی وضاحت بسم اللہ میں جو اس میں جلالت آیا ہے وہاں پر ہو چکی ہے۔ اگر سماعت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پچھلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ رب تربیت سے صفت مشبہہ کا صیغہ ہے، تربیت سے صفت مشبہہ کا صیغہ۔ تربیت کا معنی ہے کسی شے کو
اس کے کمال تک آہستہ آہستہ پہنچانا، کسی بھی چیز کو اس کے کمال کامل ہونے تک آہستہ آہستہ پہنچانا۔ تو رب صفت مشبہ ہے، تو اس کا معنی ہوا کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانے والا۔ العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، کبھی کبھی اسم اعلیٰ فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے خاتم اور عالم، کما فی علم الصیغہ۔ عالم کا معنی ہے ما بہی یعلم، جس کے ذریعے کسی چیز کو جانا جائے، یعنی جاننے کا آلہ۔ آلہ کا ترجمہ ہوتا ہی اس طرح سے ہے، عالم جاننے کا آلہ۔ یہ اس کا لغوی معنی ہوا۔ پھر یہ استعمال کیا جانے لگا ما سوی اللہ تعالیٰ کے لیے، ما سوی اللہ تعالیٰ جمیعاً، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کل مخلوقات کے لیے عالم کا استعمال کیا جانے لگا، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کل مخلوق کے لیے عالم، یعنی اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کل مخلوق کو عالم کہا جائے گا۔ مخلوق میں سے ہر فرد کو عالم نہیں کہہ سکتے، بلکہ کل مخلوق کو، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کل مخلوق کو عالم کہیں گے۔ پھر اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کل مخلوق میں اور جو اس کا لغوی معنی ہے اس میں مناسبت کیا ہے؟ لغوی معنی ہے جاننے کا آلہ، جس کے ذریعے کسی کو جانا جائے۔ استعمال ہونے لگا یہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کل مخلوق کے لیے۔ تو جاننے کے آلے میں اور اللہ کے سوا اور اس کی ذات کے سوا کل مخلوق میں کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کل مخلوق اللہ کے وجود کا پتہ دیتی ہے، یعنی کل مخلوق جاننے کا آلہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو۔ کل مخلوق یہ بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نرالی شان والا ہے جس نے تمام مخلوق کو بڑے حکمتی اور نرالی شان پر پیدا فرمایا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گیاہے کے الضمیر ید وحدہ لا شریک می گوید، ہر وہ گھاس جو زمین سے اگتی ہے وہ وحدہ لا شریک کہتی ہے، یعنی زمین سے اگنے والا ہر پتا، ہر پودا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا پڑھتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے اور اس کے وجود کا پتہ دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو تمام دنیا کو، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والی ہے، اور وہ ذات بڑی نرالی ہے، بڑی شان والی ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی پہچان کر لے تو وہ اللہ کو پہچان لے گا۔
اپنے اندر دیکھے کہ اس کے اندر کس کس طرح کی عجیب چیزیں ہیں، اس کی بناوٹ کیسی عجیب و غریب ہے۔ تو جب اپنے اندر کی عجیب و غریب چیزوں کی بناوٹ کو دیکھے گا تو یقیناً سمجھ لے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے بڑی حکمت سے اور بڑی دانائی سے پیدا فرمایا ہے۔ مثلاً اپنی کھال پر ہی وہ نظر کر لے، کھال، جلد، اپنی جلد پر ہی وہ نظر کرے کہ ہاتھ کے اوپر کے حصے کی کھال نرم ہے اور ہاتھ کے نیچے کے حصے کی کھال سخت ہے۔ اس میں غور و فکر کرے کہ اوپر کی نرم کیوں ہے اور نیچے کی سخت کیوں ہے، تو اس کو پتہ لگے گا کہ نیچے کی سخت ہونے کی ضرورت تھی۔ کام کاج کرنا ہے، مثال کے طور پر کپڑا دھونا ہے، تو جب رگڑے گا تو اگر اوپر جیسی نرم کھال نیچے بھی ہوتی تو وہ کپڑے کی رگڑ کے ساتھ ساتھ متاثر ہو جاتی، یا کوئی مرچ یا زیادہ تیکھی چیز اپنے ہاتھ میں لیتا تب بھی وہ کھال متاثر ہوتی، جیسا کہ مرچ اگر اوپر کی کھال پر لگا دی جائے تو وہ آگ کرنے لگتی ہے، جبکہ نیچے کی کھال پر اگر مرچ لگے تو اثر نہیں کرتی، جیسا کہ عورتیں مسالہ وغیرہ پیستی ہیں۔ تو جو اپنے آپ میں غور و فکر کر لے تو وہ اللہ رب العزت کو پہچان لے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مخلوق کی ہر چیز اللہ کو پہچاننے کا آلہ ہے، اس وجہ سے کل مخلوقات کو عالم کہتے ہیں۔ اب سوال اس میں یہ ہے کہ عالم جب اللہ کے علاوہ اور اس کی ذات کے علاوہ کل مخلوق کو عالم کہتے ہیں تو پھر اس میں عالم کو جمع لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عالمین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کل مخلوق تو عالم میں ہی آ گئی، پھر جمع مذکر سالم کا صیغہ عالمین لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جمع یہ بتانے کے لیے لایا گیا ہے کہ عالم کے اندر بے شمار قسم کی چیزیں ہیں، کروڑوں اصناف کی چیزیں ہیں، تو عالم کی اصناف اور اقسام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عالم کو جمع ذکر فرمایا گیا۔ تمام تعریفیں پورے جہان کو پالنے والے اللہ کے لیے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا نبیوں کے آخر محمد پر۔ والصلاۃ، الصلاۃ یہ اسم مصدر ہے تسلیت کا، صلی یصلی تسلیتاً، باب تفعیل کا اسم مصدر ہے۔ اسم مصدر ہی ہوتا ہے لیکن وہ مشتق منہ نہیں ہوتا، اس سے افعال کا اشتقاق نہیں ہوتا، معنی مصدری میں ہوتا ہے۔ تو الصلاۃ اسم مصدر ہے، مصدر نہیں ہے باب تفعیل کا۔ اصل میں صلواتن تھا، صلواتن، معطل کی قاعدہ نمبر 7 سے
واو و یا متحرک بعد فتحہ الف شوند بشروط، واو اور یا متحرک فتحے کے بعد الف ہو جاتے ہیں چند شرطوں کے ساتھ۔ واو الف سے بدل گیا ہے، صلاۃ ہو گیا۔ صلاۃ کا معنی جب اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جائے تب معنی رحمت ہوتا ہے، جیسے صلی اللہ، اللہ نے صلاۃ بھیجی یعنی رحمت بھیجی۔ تو صلی کا تعلق اور نسبت ہم نے اللہ سے کر دیا تو اس کا معنی رحمت مراد لیا جائے گا۔ اور جب ملائکہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو معنی ہوتا ہے استغفار، بخشش چاہنا، جیسے صلت الملائکہ، ملائکہ نے صلاۃ پڑھی یعنی بخشش طلب کی۔ اور جب بندوں انسانوں کی طرف صلاۃ کی نسبت کی جائے تب مراد طلب رحمت ہوتا ہے، رحمت طلب کرنا، جیسے صلی الانسان، انسان نے صلاۃ پڑھی یعنی رحمت طلب کی اللہ رب العزت سے۔ اور جب طیور و وحوش کی جانب نسبت کی جائے تب معنی تسبیح و تہلیل ہوتا ہے، جیسے صلت الطیور والوحوش، طیور و وحوش نے صلاۃ پڑھی یعنی اللہ کی تسبیح و تہلیل کی۔ تو صلاۃ کے منسوب الیہ کے اعتبار سے مختلف معانی ہیں۔ یہاں مراد ہے رحمت، رحمت یعنی یہاں اللہ کی جانب منسوب ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمانا مراد ہے۔ والصلاۃ والسلام دونوں مترادف لفظ ہیں، صلاۃ و سلام۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا سید، ہمارے آقا، سید کا معنی آقا، سید اصل میں سیدن تھا، معطل کے قاعدہ نمبر 14 سے واو کو یا سے بدل دیا گیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، سید ہو گیا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا محمد پر۔ محمد ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے محمد۔ اس نام پاک کی بڑی خصوصیتیں اور برکتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا ہوگی، یا محمد قم وادخل الجنہ، اے محمد اٹھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ندا سن کر جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے، یہ سمجھ کر کہ یہ خطاب ہمارے لیے ہے، ہر ایک اپنے لیے سمجھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو جب کھڑا ہو جائے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام پاک کی حرمت کی وجہ سے
ان کو بٹھایا نہیں جائے گا بلکہ کہا جائے گا کہ چلو تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ نام پاک کی فضیلت ہے۔ خاتم، آخر، نبیین، یہ نبیون کی جمع ہے۔ نبیون ایک قول کے مطابق اصل میں نبیون ہے، نبیون حمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، نبیون ہو گیا۔ اور ایک قول پر نبیون ہے، نبیون کی اصل ایک قول پر نبیون، واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا۔ نبی وہ انسان ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے وحی نازل کی گئی ہو۔ کتاب اس میں شرط نہیں ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا نبیوں کے آخر محمد پر اور آپ کی پاک آل پر۔ آل کی اصل اہل ہے، ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا، قریب المخرج ہونے کی وجہ سے اعل ہو گیا، اعل۔ پھر دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا تو آل ہو گیا۔ آل کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح تر قول یہ ہے کہ آل سے مراد آپ کے متبعین، آل سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، آپ کو ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے، یعنی آپ کی امت مراد ہے۔ یہ قول صحیح تر ہے، کیونکہ جب ہم نبی پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کی امت پر، تمام امت پر سلام بھیج دیں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ اچھائی ہی اچھائی ہے۔ جتنی امت پر درود اور سلام زیادہ ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو اس لیے آل سے تمام امت مراد لینا بہتر ہے۔ اسی وجہ سے یہ قول راجح ہوا کہ آل سے مراد آپ کے متبعین، یعنی آپ کے ماننے والے، آپ کی امت۔ و صحابتہ اجمعین، اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ صحابتن یہ صاحب کی جمع ہے، صاحب ساتھ رہنے والا صحابی، صحابی رسول یا صاحب رسول اس مومن کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور ایمان کی حالت پر دنیا سے رخصت ہوا، یعنی مرنے تک ایمان پر مستمر، قائم و دائم رہا۔ وہ مومن جس نے ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور مرنے تک ایمان پر ثابت رہا، ایسے مومن کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی بڑی فضیلت ہے جو یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔
آج کی اس ویڈیو میں ہمارا سبق یہیں تک رہے گا۔ آگے سبق پڑھنے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا جو سبق ہم نے پڑھا سنا اس کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔